سن 2020 اور 2021 یہ وہ دونوں سال ہیں کہ جن کو اب اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دوستو ان دونوں سالوں میں کورونا نام کی بیماری نے پوری دنیا میں وہ تباہی مچائی کہ جس کو اپنے الفاظوں میں بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اور خاص طور سے سن 2021 کا یہ سال ہمارے دیش بھارت کے لیے وہ تباہی لے کر آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج پورا دیش رونے پر مجبور ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے ہی روڈ پر دم توڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس بیماری کی وجہ سے دنیا میں پھیلنے والی بے روزگاری اور بھوک مری کی وجہ سے بھی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یعنی دوستو ہر طرف ڈر اور خوف کا ماحول بن چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایسے خطرناک ماحول میں کبھی نہ کبھی آپ لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات تو ضرور آ رہی ہوگی کہ شاید ہم لوگ اس وقت اتہاس کے سب سے خطرناک دور میں جی رہے ہیں۔ یعنی آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ اتہاس کا ابھی تک کا سب سے خطرناک اور سب سے ڈراونا دور ہے۔ اس سے پہلے دنیا نے کبھی بھی ایسے برے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا۔ لیکن دوستو آپ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ اتہاس میں ہماری یہ دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک چیزوں کا سامنا کر چکی ہے۔ ہماری دنیا میں رہنے والے لوگوں نے ہسٹری میں ایسی ایسی چیزوں کا سامنا کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم لوگ آج کے دور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ 1918 میں آنے والی بیماری یعنی اسپینش فلو کی وجہ سے ہماری دنیا کے لگ بھگ 2 کروڑ لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ 14ویں صدی میں پھیلنے والی بیماری یعنی بلیک ڈیتھ کا نام تو آپ میں سے بھلا کس نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی خطرناک اور ڈراونی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے یورپ جیسے پورے بڑے علاقے کی آدھی آبادی ہی ختم ہو گئی تھی۔ یعنی اس بیماری کی وجہ سے آدھے یورپین لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وقت وقت پر ہماری اس دنیا نے بڑی بڑی مہاماریوں کا سامنا کیا ہے۔ لیکن دوستو ان تمام بڑی بڑی مہاماریوں کے علاوہ بھی ہماری دنیا کے اتہاس میں ایک ایسا خطرناک سال بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں اگر آج بھی کوئی انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو ڈر کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے۔ یہ سال کوئی اور نہیں بلکہ 536 عیسوی کا تھا۔ یہ سال ایک ایسا سال تھا کہ جس کسی انسان نے بھی اس سال کے اتہاس کے بارے میں پڑھا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ہماری دنیا کے سارے انسان 536 عیسوی کے بعد زندہ کیسے بچ گئے، کیونکہ دوستو یہ سال تو ایسا گزرا تھا کہ جس کے بعد ہماری دنیا کو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر 536 عیسوی میں ہماری اس دنیا میں ایسا کیا کام ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر 536 عیسوی کے بعد ہماری دنیا کے انسان کیسے بچے رہے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگوں کو ایک ٹائم مشین دی جائے اور آپ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ یہ ٹائم مشین آپ کو اتہاس کے کسی بھی ایک سال میں چھوڑ دے گی تو وہ کون سا سال ہوگا کہ جس میں آپ لوگ نہیں جانا چاہو گے؟ تو یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ لیکن دوستو جب یہی سوال مائیکل میککارمک سے پوچھا گیا جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اتہاس کا وہ سال کہ جس میں وہ کبھی بھی نہیں جانا چاہیں گے وہ سال ہوگا 536 عیسوی۔ کیونکہ دوستو 536 عیسوی کوئی عام سال نہیں بلکہ اتہاس کا ابھی تک کا سب سے خطرناک اور سب سے ڈراونا سال مانا جاتا ہے، کیونکہ اس سال ہماری دنیا میں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ جس نے سبھی لوگوں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہر دن کی طرح جب ایک دن دنیا کے تمام لوگ صبح صبح اپنی نیند سے جاگ کر اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اس وقت حیران رہ گئے کہ جب ان کی نظر آسمان پر پڑی، کیونکہ دوستو ہر دن کی طرح اس دن آسمان میں سورج موجود نہیں تھا بلکہ سورج پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ سورج کے پوری طرح سے آسمان سے غائب ہو جانے کی وجہ سے اب دن بھی بالکل رات کی طرح محسوس ہونے لگا تھا، اور پورے یورپ کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ اور ایشیا کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ دوستو ویسے تو عام دنوں میں ہم رات کے وقت بھی بڑی آسانی کے ساتھ سفر کر لیتے ہیں، کیونکہ رات میں بھی ہمارے سامنے چاند اور ستاروں جیسی چیزوں کی روشنی موجود ہوتی ہے،
لیکن اس حادثے کے وقت تو لوگ دن میں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، کیونکہ سورج کے غائب ہو جانے کی وجہ سے بادلوں نے آسمان کو اس طرح سے ڈھک لیا تھا کہ اب چاند اور ستارے سب کچھ دکھنا بند ہو گئے تھے، یعنی لوگ اب اپنی خود کی پرچھائی دیکھنے کے لیے بھی ترسنے لگے تھے۔ اندھیرا حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے شروع میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی مشالوں کو جلانا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن دوستو یہ مشالیں بھی اس خطرناک حادثے کا سامنا نہیں کر پائی تھیں اور بہت جلد ہی ساری مشالیں بجھ گئی تھیں، کیونکہ دوستو سورج نہ نکلنے کی وجہ سے اب دنیا کا ٹیمپریچر بھی گرنے لگا تھا اور دھیرے دھیرے سردی اتنی زیادہ بڑھنے لگی تھی کہ سردی کی وجہ سے اب پورا یورپ اور مڈل ایسٹ جمنا شروع ہو گیا تھا۔ اس دور میں پورے کے پورے دیش برف کا گولا بن گئے تھے۔ شروع میں تو دنیا کے لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہماری دنیا پر یہ قہر 1 یا پھر 2 دن کے لیے آیا ہے اور بہت جلد ہی یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوستو دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے اور رات لمبی ہوتی گئی، لیکن سورج دور دور تک نظر نہیں آیا اور اندھیرا بھی دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ دوستو جلانے کے لیے دھیرے دھیرے لکڑیاں بھی ختم ہو گئی تھیں، سردی کا پچھلے کئی ہزار سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا۔ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ پوری دنیا کا چکا جام ہو چکا تھا، کیونکہ دوستو اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے لوگوں نے اب اپنے گھروں پر ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ دنیا کے سارے ہرے بھرے کھیت اور باغ برباد ہونا شروع ہو گئے تھے، دنیا کی ساری ندی نالے جھیلیں سب برف کی وجہ سے جم گئی تھیں۔ دھیرے دھیرے دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینے میں بدلے اور پھر مہینے سال میں بدل گئے، لیکن دوستو حالات بالکل ویسے ہی رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، یعنی حالات میں بالکل بھی بدلاؤ نہیں ہوا اور لوگ سورج کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے۔ آخرکار دھیرے دھیرے سارا اناج اور پھل بھی ختم ہونا شروع ہو گئے تھے، سارے جانور اور مویشی بھی بھوک کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ موسم کب بدلتا تھا اور دن اور رات کب ختم ہوتے تھے، اس بات کی کسی بھی انسان کو کوئی خبر نہیں لگ پاتی تھی، کیونکہ دوستو اب پوری دنیا میں سردی اور اندھیرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پوری دنیا کا چکا جام ہو جانے کی وجہ سے اب بھوکمری جیسے حالات بھی بننے لگے تھے، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے لوگوں نے اپنے پالتو جانوروں کو بھی پکا کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ علاقوں میں تو ایسے حالات بھی ہو گئے تھے کہ لوگوں نے لاشوں کو پکا کر ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ آگ کو اس دور میں ایک تحفے کی طرح سمجھا جاتا تھا، یعنی آگ کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ لوگوں نے اس دور میں ایک دوسرے سے آگ ادھار لینا شروع کر دی تھی۔ شہروں سے دھیرے دھیرے کتا بلی جیسے پالتو جانور بھی ختم ہو گئے تھے، کیونکہ دوستو سوکھا پڑ جانے کی وجہ سے اب یہ جانور بھی انسانوں کا نوالا بننے لگے تھے۔ اس طرح کے خطرناک اور ڈراونے حالات ہماری دنیا میں لگ بھگ 18 مہینے تک لگاتار قائم رہے تھے اور اس پورے دور کو اتہاس میں ڈارک ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد اچانک سے دھیرے دھیرے دنیا کا موسم بدلنا شروع ہو گیا تھا اور برف پگھلنا بھی شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اب لوگوں کو یہ امید ہونے لگی تھی کہ شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج ایک بار پھر سے واپس آ جائے گا، اور شاید یہ امید صحیح ثابت ہوئی۔ 1.5 سال بعد سورج نے آسمان میں نکلنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی سورج میں وہ گرمی نہیں تھی جو پہلے کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ سورج نے اپنے پرانے حال پر واپس آنے میں لگ بھگ 9 سال کا ٹائم لگا دیا تھا، اور 9 سال کے بعد ہی سورج اپنی پوری گرمی کے ساتھ لوگوں کو آسمان پر دکھائی دیا تھا۔ لیکن ان 9 سالوں میں ہماری دنیا کا نقشہ پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ دوستو زمین بھی پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی۔ پہلی چیز تو ہماری دنیا سے اناج کے بیج ختم ہو چکے تھے، اور اگر تھے بھی تو وہ زمین میں نہیں اگا کرتے تھے، کیونکہ دوستو اتنے لمبے وقت تک لگاتار اتنی سردی پڑ جانے کی وجہ سے زمین پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ پورے یورپ میں اس دور میں کوئی بھی اناج پیدا نہیں ہو پا رہا تھا، سبزیاں بھی پوری طرح سے غائب ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ بچے ہوئے جانوروں کا بھی ایسا حال ہو چکا تھا کہ وہ ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے۔ آسمان میں پرندے دکھنا بھی بند ہو چکے تھے۔ زمین کا پانی بھی پوری طرح سے سوکھ چکا تھا۔ لوگ پانی پینے کے لیے برف کو پگھلایا کرتے تھے۔ اس دور کے لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا تھا
کہ شاید اب کبھی بھی ہماری یہ دنیا پہلے کی طرح واپس اپنے حال پر نہیں آ پائے گی۔ نہ تو دنیا میں پہلے کی طرح ہریالی اگے گی اور نہ ہی انسان ہنسا کرے گا، اور نہ ہی اب ہم جانوروں کو اپنے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ دوستو، اس دور میں لوگوں کے چہرے پر ہنسی دکھنا تو دور، بلکہ لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا ہی بند کر دی تھی۔ اس پورے دور میں ہماری دنیا کے کتنے لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی، اس بات کا آج بھی اندازہ لگانا ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دوستو یہ ایک ایسا خطرناک حادثہ تھا کہ جس کو اتہاس کا ابھی تک کا سب سے خطرناک حادثہ بتایا جاتا ہے۔ اتہاس کاروں کے مطابق اس حادثے کی وجہ سے ہماری دنیا میں اتنی خطرناک بھوکمری پھیل گئی تھی کہ جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد 541 عیسوی میں مصر میں ایک خطرناک بیماری کا بھی جنم ہو گیا تھا، اور پھر اس بیماری کی وجہ سے بھی ملینز لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی تھیں۔ یعنی دوستو، یہ پوری صدی ہی ہماری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہسٹورین آج بھی پوری چھٹی صدی کو ڈارک ایج کے نام سے جانتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو کے کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ اس حادثے کے بارے میں کیا جانتے تھے، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔